ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی عید. میں ہوں جمال یعقوب جعفری. امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، اور آپ سب کو میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے دلی عید مبارک. ناظرین، آج ہم جن شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں، گپ شپ کریں گے، ان شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی جو کیریئر کا آغاز ہے وہ ٹیچنگ سے کیا، پڑھایا بچوں کو. ایک بڑا ہی عظیم قسم کا پیشہ ہے یہ. پھر اس کے بعد جب گلوکاری کی تو اس میں اپنا جو ہے سکہ منوایا اور ایک معروف گلوکار بن کر سامنے آئے. اس کے علاوہ پھر چیریٹی ورک کیا، کمیونٹی ورک کیا، اور ایک ہاسپٹل بھی بنایا. اس کے علاوہ آج کل سیاست میں بھی ان کی شمولیت ہو چکی ہے، اور ایک ڈیفرنٹ قسم کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کے طور پر بھی سامنے آ چکے ہیں. آج کل چیئرمین ریڈ کریسنٹ کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار الحق صاحب. ابرار بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ابرار بھائی، کیونکہ عید کا موقع ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کہ عید کیسے مناتے ہیں آپ؟ عید روایتی طریقے سے مناتے ہیں جی، سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں. اور ایک تو عید سے پہلے چونکہ وہ 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، عبادت کے دن ہوتے ہیں. ان دنوں میں میرے بہن بھائی تو 10 روزے رکھتے ہیں، میں آخری 3 کوشش کرتا ہوں. اور ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہزار مہینے کے روزوں کا ثواب ہے. اچھا جی. سو اس لیے وہ ضرور رکھنے چاہیے. پھر ظاہر سنت ابراہیمی والا دن آ جاتا ہے اور ہم جانور قربان کرتے ہیں عید پڑھنے کے بعد، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تقسیم اچھے طریقے سے ہو جائے، مستحق لوگوں تک وہ پہنچے. اور ہمارا چونکہ ایک آرگنائزیشن سے تعلق ہے، سہارا اور اب ریڈ کریسنٹ سے، تو ہماری ذمہ داریاں اور بھی زیادہ ہوتی ہیں. سہارا کے پلیٹ فارم سے جن لوگوں نے آن لائن قربانی کے لیے جانور بک کیے ہوتے ہیں، ان جانوروں کی قربانی کے بعد ان کا گوشت جو ہے مستحقین تک پہنچانا، اس میں ہماری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. پھر کھالیں اکٹھی کر کے سہارا کے لیے سپورٹ حاصل کرنا. پھر ریڈ کریسنٹ کے لیے جو اس بار ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ بہت سارے جانوروں کا گوشت مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، وہ بھی الگ ذمہ. تو ہم کافی بزی عید گزارتے ہیں، چھوٹی عید ہو یا بڑی دونوں بزی ہوتی ہے. چھوٹی عید چونکہ اس سے پہلے رمضان المبارک ہوتا ہے، اور اس میں ہم سہارا کے لیے فنڈ ریزنگ وغیرہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، جو کہ پورا سال ہاسپٹل کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اچھا، تو مطلب اتنی مصروف زندگی ہوتی ہے، اور سیکنڈلی عید آپ کی بڑی مصروف گزرتی ہے. فیملی کا گلہ تو آتا ہوگا کہ ٹائم نہیں دے سکتے، ٹائم نہیں ہوتا، کیسے مینیج کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا ایک سٹیج آتی ہے کہ جب عادت سی پڑ جاتی ہے. اچھا. تو اب ان کو پتہ ہے کہ ایک کاز ہے اور بڑی کاز ہے، سیٹسفیکشن ہے. تو میری تو کوشش ہے کہ میری اولاد بھی یہی کام کرے، خدمت کا کام کرے لوگوں کا. تو میں ان کی گرومنگ بھی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. اور فیملی نے بھی ایک طرح سے کمپرومائز کر لیا ہے کہ کچھ وقت گھر سے باہر ہوگا، کچھ گھر میں بھی ہوگا. تو اس پہ جب گھر میں ہوتے ہیں تو پھر ہم ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں کافی. تو عید پہ ٹائم دیتے ہیں یعنی کہ آپ فیملی؟ عید پہ ایک دن تو میں گھر پہ ضرور دیتا ہوں. پھر ایک آدھ دن جو ہے وہ ظاہر ہے نارووال میں بھی گزر جاتا ہے، اور ایک آدھ دن تو پھر آفس کی نظر ہو جاتا ہے. اچھا، تو وہ جب بڑی عید کی بات آتی ہے تو تکے کڑھائیوں کی بات بھی آتی ہے، اور بڑا دل کرتا ہے کہ باربیکیو کرے انسان فیملی کے ساتھ. ایسے شوق رکھتے ہیں؟ پنجابیوں کو تو ویسے بھی بڑا شوق ہوتا ہے. ہاں، چلتا ہے. ماشاءاللہ ہم لوگ کافی سارے بہن بھائی ہیں اور اتفاق سے ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں. اچھا جی. میرے سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ نمکین گوشت بڑا اچھا بناتے ہیں. سو ایک تو کالی مرچ والا نمکین گوشت ہم ان کے گھر کھانے کے لیے جاتے ہیں سب. پھر کبھی میرے گھر میں وہ ہو جاتی ہے، باربیکیو پارٹی ہو جاتی ہے، مینگو پارٹی ہو جاتی ہے ساتھ. تو مزہ آتا ہے، ٹوگیدرنیس کو انجوائے کرتے ہیں اور کھاتے بھی خوب ہیں. اچھا، پہلے ٹیچر رہے، ٹھیک ہے، پھر گلوکار بن گئے اور فیمس ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سیاست بھی جوائن کی، کمیونٹی ورک بھی کیا، ٹھیک ہے، اور پھر آج کل ریڈ کریسنٹ بھی ہے. تو کیسے مینیج کرتے ہیں سب کو ایک جگہ؟ مطلب سب لے کر بھی چلنا ہے، چلانا بھی ہے. کہاں سے آتی ہے اتنی ہمت؟ اللہ دیتا ہے. اور پھر جس کام سے آپ کو پیار ہو نا، اس کے لیے پھر آسان ہوتا ہے ٹائم نکالنا. اگر آپ اپنے کام کو انجوائے کر رہے ہیں
جیسے سہارا کا کام ہے تو میں اس کو انجوائے کر کے کرتا ہوں, ریڈ کریسنٹ کا کام ہے, کسی کی ہیلپ ہو رہی ہے تو میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھے ہوتے ہیں. کووڈ-19 آیا, ہم نے سوچا یار 15 دن کے اندر ہاسپٹل بنا دینا ہے, کوئی بھی نہیں مان رہا تھا, تو وہ پھر اس کے ٹارگٹ کے پیچھے گیم کی طرح ہم پڑ گئے کہ 15 دن, ایک دن گزر گیا ہے, اتنے دن رہ گئے ہیں, کیا کرنا ہے, لاک ڈاؤن بھی ہو گیا, کچھ بھی نہیں, ڈی سی کو فون کرو. وہ تو یہ مجھے ماحول بڑا اچھا لگتا ہے جس میں ایک سچویشن کے اندر کوئی چیز اچیو کرنی ہوتی ہے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ جیسے پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں, وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے, وینٹیلیٹر کی پرائس اوپر چلی گئی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شام تک نہ بتایا تو میں کل اتنے میں دے دوں گا, یہاں سے بجٹ اپروو نہیں ہوگا, اس کا پروسیجر بہت لمبا ہے. تو دوڑ بھاگ یہ وہ سارا 15 دن کے اندر ہم نے ہاسپٹل کمپلیٹ کر لیا. اچھا جی ہاں, اس پہ وزیر اعظم آئے, پھر وہ آ کے ان کے کمپلیمنٹس تھے, شکر ہے اللہ کا. پھر ہم نے محافظ فورس پہ کام کیا اور پورے پاکستان میں اس کو پھیلا کے تقریباً 96,000 گھروں میں وہ لوگ گئے. انہوں نے عوام سے کھانا لے کے لوگوں کو دیا, ان کو ہم نے کھانا نہیں دیا. ہاں, اور ساتھ انہوں نے ان کو ہیلتھ ایڈوائز بھی کی کہ آپ کو اگر یہ کرونا کی سمٹمز ہیں تو آپ کو کیا کیا کچھ کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے ساتھ کنیکٹ بھی کروایا, ریسرچ بھی کر کے ہمیں دی, اور وہی ہاٹ اسپاٹس جو اس وقت ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے وہی بعد بھی ایریاز لاک ڈاؤن بھی ہوئے. تو ہم نے کافی کام کیا اس دوران, اور بھی میں آپ کو گنوا ہی نہیں رہا کہ 10,000 فیملیز کے اندر کیش ڈسٹریبیوشن, اور پھر اس کے بعد 15,000 فیملیز کے اندر راشن ڈسٹریبیوشن. یہ ان 96,000 سے الگ ہے جو تقریباً 5 لاکھ لوگ بنتے ہیں. 2 لاکھ N95 ماسک کی تقسیم. انٹرنیشنل ڈونرز نے ہماری سپورٹ میں کئی گنا اضافہ کر دیا, صرف یہ دیکھ کر کہ پاکستان میں کام اچھا ہو رہا ہے. اور باقی نیشنل سوسائٹیز کو بھی انہوں نے کہا کہ جیسے پاکستان میں کام ہو رہا ہے ویسے کام کرو. تو پھر مزہ تو آتا ہے نا, ایک چیز اچیو کی ہم نے, ڈیزائرڈ امپیکٹ کریٹ ہوا, آپ نے سیٹسفیکشن فیل کی. سو یہ اس کام کو جب آپ کا دل لگتا ہے تو اس میں کرنے میں آسانی فیل. اچھا, ایک بڑا ڈفرینس اور مزے کا کویشچن ہے, آپ کا ایک گانا بڑا فیمس تھا, اسا نے جانا بلو کے گئے, تو وہ کیوں بنایا گیا, اس کے پیچھے تھیم کیا تھی؟ عوام سوچتی رہتی ہے کہ وہ بلو کہاں ہے, کہاں پہ ملیں گی اور کدھر جانا ہے, اب کیا سین ہے, اور سائیکل پہ بیٹھ کر چلے جانا ہے, ایسا کیا ہے؟ ویسے لائٹ سے موڈ میں ایک گانا لکھ دیا تھا اور وہ کافی پاپولر ہو گیا. اس وقت ایج بھی ایسی ہوتی ہے انسان کی کہ اس طرح کے آئیڈیاز ہی آ رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جب بھی میں CSS کی تیاری کرنے بیٹھتا تھا تو کوئی نہ کوئی گانا لکھ کے اٹھتا تھا, تو ہم لوگ آپس میں ہی گا کے خوش ہو جاتے تھے, گپ شپ لگا کے. تو ایک دفعہ بڑے بھائی کہنے لگے البم بنا لو. اچھا, تو پھر ان سے سپورٹ لی میں نے, اور پھر وہ البم پہلی جو ہے وہ میری مارکیٹ میں ہے. دیٹ از ہاؤ آئی کیم ان ٹو دس فیلڈ. آئیڈیا ایسے ہی چلتے پھرتے ہی آ گیا تھا یہ. اچھا. تو اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ریڈ کریسنٹ ہے جس کے آج کل آپ چیئرمین ہیں, یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ ریڈ کریسنٹ 194 ممالک کے اندر یہ ایک اس کی پریزنس ہے. ٹھیک ہے. IFRC انٹرنیشنل فیڈریشن فار ریڈ کراس, ٹھیک ہے, اس کے تحت کام کرتی ہے. ICRC کے تحت ریڈ کراس کام کرتی ہے, اور پھر انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں اس کے. یہ اس کی ڈفرینٹ ایریاز ہیں, جیسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, ہیلتھ سروس ڈلیوری ہے, یوتھ اینڈ والنٹیئرز ہے, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے, پھر اس کے بعد ہیلتھ سروس ڈلیوری ہے. بے شمار اس کے اسپیکٹس ہیں جن کے اوپر کام. اور سب سے انٹرسٹنگ تو میں بھول ہی گیا, ریسٹورنگ فیملی لنکس, جس کو ہم RFL کہتے ہیں, یعنی بچھڑے ہوئوں کو ملانا. تو آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ ریڈ کریسنٹ جو ہے یہ سی کے پاس مینڈیٹ ہے کہ دنیا بھر میں اگر کوئی پاکستانی جیلوں میں قید ہیں تو وہ ریڈ کریسنٹ ہی چھڑوا کے لائے گی, وہاں کے ریڈ کراس سے رابطہ کر کے. اچھا جی ہاں, اور اس میں فارن آفس بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے تاکہ ہم وہ کام ان کا آسانی سے کر سکیں. تو اس میں جس ملک میں بھی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے, خدا نخواستہ, اس میں کچھ بھی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے, ہنگر بھی ہو سکتی ہے, کوئی پینڈیمک ہو سکتی ہے, کوئی اور ڈیزاسٹر آ سکتا ہے, جیسے نیچرل ڈیزاسٹر میں خدا نخواستہ ارتھ کوئک آ گیا یا کچھ ایسا, تو ساری سوسائٹیز مل کے وہ پول کر کے اس سوسائٹی کو سپورٹ کرتی ہیں, اس ملک کے اندر سپورٹ بھیجتی ہیں, اور اس کو بہتر کھڑا کر. اور پھر جو خدا نخواستہ آنے والا ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے اس کے رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے بھی بجٹ اویلیبل ہوتا ہے کہ کس طرح اگر ڈیزاسٹر آیا تو ہم نے اس سے پہلے ریزیلینٹ کیسے بنانا, کمیونٹیز کو کیسے انگیج کر کے امپاور کرنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی سیلاب آتا ہے تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. تو اس کے بے شمار کام ہیں. میں تو خود اندر آ کے تو بڑا حیران ہوا کہ اس کا بہت بڑا وسیع مینڈیٹ ہے,
جس کے تحت بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. ابھی مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 5.5 مہینے ہوئے ہیں. ہم نے کام تو بہت کیا لیکن بہت کام کرنے کی گنجائش موجود ہے. صحیح. تو یہ جو کووڈ ڈیز تھے, کرونا ڈیز تھے, اس میں کیا رول رہا ریڈ کریسنٹ کا؟ ریڈ کریسنٹ نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 15 ڈیز کے اندر کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل بنا دیا. یہ ہاسپٹل ہم نے چائنیز ڈاکٹرز کی مشاورت کے بعد بنایا. پاکستان بھر میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جو کووڈ-19 اسپیسیفک ہو, کیونکہ اس کے لیے ڈائنامکس ہی فرق ہیں. اس میں 2 پیسیجز ہوتے ہیں, 3 زونز ہوتے ہیں, کلین زون, بفر زون, ڈرٹی زون. باقی اسپتالوں کے تو دروازے کھلے ہیں, پیسنجرز آ رہے ہیں, وہ پیشنٹس آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اس ہاسپٹل میں ایسے پیشنٹس کا الگ دروازہ ہے, ڈاکٹرز کا الگ دروازہ ہے. پھر انہوں نے جس مقام پہ جا کے ملنا ہے, اس کے بعد جب ڈاکٹرز نے باہر جانا ہے دوسرے راستے سے جانا. تو وہ ایک بڑا لمبا چوڑا سائنس ہے تاکہ یہ مزید پھیلاؤ کا باعث نہ بنے. تو ایک تو ہم نے وہ ہاسپٹل بنایا جس میں 15 وینٹیلیٹرز تھے, 90 آکسیجن کے بیڈز اور 120 بیڈز ٹوٹل, اور 118 لوگوں کو ہم نے ودن 10 ڈیز آن بورڈ لیا HR ڈپارٹمنٹ نے. سو بڑا لمبا چوڑا کام تھا. پھر جیسے میں نے محافظ فورس کا ذکر کیا, تقریباً 5 سے 7 لاکھ لوگوں کو یہ ہیلتھ سروس انفارمیشن اور فوڈ, کوکڈ فوڈ سپلائی کیا گیا لوگوں سے لے کے. اور اس آئیڈیا کو امریکہ نے بھی سراہا کہ فیوچر اس چیز کا ہے اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اور اس آئیڈیا کے تحت اب ہم مائکرو اور پریسیجن لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں کہ جن گھروں میں کرونا کے پیشنٹس ہیں وہ اس بجائے اس کے کہ باہر جا کے خود پھیلاتے پھریں, اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو 1030 پہ کال کرے اور ہمارا محافظ فورس کا جوان جو ہے وہ جائے گا اور ان کی خدمت کرے گا. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو سیاست ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جو پاکستان میں؟ پاکستان کی سیاست اس وقت جو ہے وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو سرگرم ہیں. مثبت پہلو میں اس کو کہتا ہوں جو روایتی سیاست کو توڑ کر ایک خدمت والی سیاست کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں. دوسری وہی سوچ ہے کہ کرپشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی, یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, تبدیلی نہیں آ سکتی, اس چیز کو تسلیم کر لو. وہ ہمیں یہ تسلیم کرانا چاہتے ہیں کہ تمہارا پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا, اس لیے تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہم ہی کو کرنے دو. کرپشن رہے گی, یہ ہم ہی چلائیں گے اس طریقے سے. اور چونکہ لوگوں کے رویوں کو چینج کرنا اوور نائٹ ممکن نہیں ہے, اس لیے ان لوگوں کو تقویت بھی ملتی ہے کسی حد تک. تاہم بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسی بھی ہے جو چاہتی ہے کہ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ, رویے تبدیل ہوں گے. اس نے کہا تھا نا, جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. محکوموں کو ملے گی شاہی, ایک دن سب کا سب بدلے گا. عمر کٹی ہے سنتے سنتے, اب بدلے گا اب بدلے گا. تو یہ دو سوچ جو ہے نا, دو ڈفرینٹ طرح کی سوچ, یہ ان کا ٹکراؤ ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر اس وقت. دعا کریں اللہ سے, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ مثبت پہلو جیتے اور اس ملک کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہو. اس میں عوام کو بہت بڑا سپورٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ عوام جب تک اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک اکانومی مضبوط نہیں ہو سکتی. پوری دنیا کے اندر عوام ٹیکس دیتی ہے, پھر جا کے حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں, پھر قرضہ کم ہوتا ہے, پھر بزنس کا پہیہ چلتا ہے. تو اس میں عوام کو ریئلائز کرنا پڑے گا بڑے پیمانے پر. ٹھیک ہے, تو ریڈ کریسنٹ میں کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو پچھلے 5.5 مہینے میں تقریباً آئیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پازیٹیو چینجز ہیں جو پہلے والے لوگ جو آئے وہ نہیں کر سکے؟ محنت ہر کوئی کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کی نہیں کی, وہ اچیو نہیں کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, کئی لوگ کام کو جاب کی طرح کرتے ہیں, میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, لیکن کئی لوگ کام سے پیار کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, اگر آپ پیار کر کے موسیقی کریں گے نا تو آپ کا گانا ہٹ ہوگا. اگر آپ موسیقی کے نتیجے میں ملنے والی شہرت سے پیار کر کے موسیقی کریں گے کبھی ہٹ نہیں ہوگا. تو اگر آپ ریڈ کریسنٹ کے کام سے پیار کریں گے نا, انسانی خدمت سے پیار کریں گے, تو آپ کو اس کے نتیجے میں کامیابی بھی ملے گی, تبدیلی بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی, آپ کو اللہ لوگوں کی نظر میں ریکگنائز بھی کر دے.
تو اگر آپ اس کو جاب سمجھ کے کرتے رہیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ پرکس اور پریویلیجز کو انجوائے کرتے رہیں گے تو وہ پھر تبدیلی اور وہ بڑا کام نہیں ہو سکے گا. اب 6 مہینوں میں جتنی سپورٹ الحمدللہ پاکستان میں ریڈ کریسنٹ میں آئی ہے اربوں کے حساب سے, اتنی کتنے پچھلے سالوں میں نہیں آئی. ٹھیک ہے, جو ہمارا بلڈ ڈونیشن تھا وہ 100% اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے, جو ہماری 40 اضلاع کے اندر, ہمارے پہلے 80 تھا کسی زمانے میں, 80 سے 40 اضلاع کے اندر سپورٹ رہ گئی تھی صرف کم ہو کے, اب وہ دوبارہ 100 پہ چلی گئی ہے. تو کچھ تو انڈیکیٹرز ہوں گے نا کہ جو انٹرنیشنل فیڈریشن فار ریڈ کراس نے ہمیں یہ کہا کہ ہم آپ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے ویسے کرو بھائی. اور ان کا یہ مجھے بالخصوص ان کی محبت ہے کہ انہوں نے لیڈرشپ کا رول کو اپریشیٹ کیا کہ آپ کی لیڈرشپ سے یہ جو پازیٹیو تبدیلیاں آئی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی ہم ویکسین بنانے جا رہے ہیں پوری دنیا میں, اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, اس کی پوری دنیا کے اندر تقسیم کے معاملے میں پاکستان کو انہوں نے کو چیئر بنا دی, اور اس حوالے سے جو فنڈ ریزنگ ہوگی اس کا بھی کو چیئر پاکستان ہوگا. اچھا, زبردست. تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے اکنالجمنٹ ہے. اچھا, عوام سم ہاؤ کیونکہ آپ کا سیاست سے بھی تعلق ہے تو خوش نہیں نظر آتی, تھوڑے گلے بھی کرتی ہے, اور وہ گلے کرتی ہے تھوڑی سی مہنگائی کو لے کے. عید پہ بھی وہ یہی گلے کہہ رہی ہے کہ کرونا ڈیز آئے, ٹھیک ہے, ان میں جب ان کے ساتھ حکومت کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا, ان کے ساتھ چلنا چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں کہ ان کا گلہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں کر رہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ انتہائی وائزر ڈیسیجن تھا وزیر اعظم عمران خان کا کہ پارشل لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ دیا, جس کا بنیادی مقصد لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا اور ان کو بتانا کہ آپ ایسے مقامات پر نہ جائیں کہ جس سے کرونا پھیلے, لیکن جو لوگ اپنا روزی روٹی کمانے کے لیے کام کرتے ہیں وہ ضرور اپنا کام جاری رکھ لیں. سو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی وائز ڈیسیجن تھا, کیونکہ کرونا سے مرنا تھا یا نہیں مرنا تھا, بھوک سے مر جانا تھا. پاکستان میں بے شمار ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی بلو پاورٹی لائن رہتی ہے, جو ایک ہی دن میں کما کے ایک ہی دن میں خرچ کر لیتی ہے اپنے اوپر. سو وہ کتنے دن تک زندہ رہ سکیں گے بتائیں نا ذرا. سو ایک مشکل کام تھا. یہ بھرے پیٹ کی مستیاں ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں 6 ہفتے کے لیے, تو کچھ نہیں ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگر روٹی نہیں کھاتے, نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کھا لیں. ٹھیک ہے نا, فروٹ کھا لیا کریں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کے دکھ کا, جبکہ وزیر اعظم ایک گھر کے ایک سربراہ کی حیثیت سے سوچتا ہے, تو اس نے ہر پہلو کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور باقی اکانومی جو ہے آہستہ آہستہ ہماری امپروو ہو رہی ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آ رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا کہ 70 سال کا پڑا ہوا گند جو ہے وہ چند مہینوں میں صاف کرنا کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. آپ ایک چھوٹا سا آفس جوائن کرتے ہیں نا, تو اس کی ڈائنامکس سمجھتے ہوئے بھی آپ کو کچھ وقت درکار ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آفس میں اگر کوئی کرپٹ کام کرتا آ رہا تھا تو اسی کو دے کے رکھو وہ کرتا رہے. نہیں, کچھ وقت ضرور چاہیے ہوتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر تبدیلی بھی آتی ہے اور بہتری بھی انشاءاللہ. اچھا, یہ جو کووڈ ڈیز ہیں ابھی چل رہے ہیں, عید بھی ہے, اور کیا رول ہونا چاہیے عوام کا, کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ بچے بھی رہیں, محفوظ بھی رہیں, اپنی جو یہ ہے ریلیجس جو کچھ بھی ہے قربانی کرنی ہے, ٹھیک ہے, جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ بھی ادا کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ وہ جو وزٹ کرتے تھے اپنے عزیز و اقارب کو, ظاہر سی بات ہے ایک ہماری سوسائٹی ایسی ہے جو سوشل ہے, سوشل انٹریکشن کرتے ہیں ہم لوگ, اور سوشل اینیمل ہے انسان, وہ رہ نہیں سکتا. تو کس طریقے سے اس کو مینج کر سکتا ہے انسان ان ساری چیزوں کو ان کووڈ ڈیز میں؟ دیکھیے, اویئرنیس تو اب اتنی ہو گئی ہے کہ میرا کہنا جو اس کا کوئی اتنا امپیکٹ شاید نہ ہو, وہ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے. اب انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. وہ یہ نہ بس سمجھیں کہ چلا گیا ہے, اب تو ختم ہو گیا رہنے, اسی کو آپ پھیلا سکتے ہیں. لوگوں کے مائنڈ میں یہی ہے. چھوٹی عید کے اوپر بھی ہم یہ کہہ رہے تھے اب تو تقریباً چلا گیا, اور واقعی کم ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ عید کی نماز بھی پڑھی, اور اس سے پہلے شاپنگز جو کی ہیں لوگوں نے, بس وہ جب تھان خریدتے وقت دکاندار نے ایک دکان پہ 500 لوگوں کو 1000 لوگوں کو تحفہ دیا ہے,
وہ اپنے محلوں میں جا کے ہزار کو بانٹتے رہیں اور یہ ملٹیپلائی ہوتا رہا۔ اس سال جب آپ ظاہر بکرے لینے کے لیے آپ جائیں گے، بکرے کو ہماری عادت ہے ٹیسٹ کرتے ہیں ہم پکڑ کے کہ اس میں گوشت ٹھیک ہے، وزن اچھا ہے، ہر بندہ کرے گا، تو جو وہ بیمار ہے وہ پھر سب کو پھیلائے گا، وہ بکرا بن جائے گا سورس۔ سو اس لیے بہت ہی احتیاط سے، اور اگر ہاتھ لگ گیا ہے آپ کی ضرورت کے مطابق تو آپ کم از کم اس کو آنکھ میں نہ لگائیں، آپ اس کو زبان پہ نہ لگائیں، نوٹ گننے کے لیے نہ کریں، آپ ناک سے محفوظ رکھیں اپنے آپ۔ تو یہ تدابیر اختیار کریں، اور کیونکہ اس کا علاج تو فی الحال ہے کوئی نہیں، تو احتیاط ہی سب سے بڑا علاج ہے۔